بیٹی وہ ہنس رہی تھی اور بہت زیادہ ہنس رہی تھی۔ ماں نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے غصے کا اظہار کیا اور پھر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ آج خیر نہیں۔ مہمان تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چل دیے۔ اس نے برتن اٹھائے اور اندر چلی گئی۔ ماں نے مہمانوں کا الوداع کیا اور کمرے میں آ گئی۔ تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اتنا مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ماں، جب دل مردہ ہو جائے گا تب نہیں ہنسوں گی نا۔ پگلی، ایسے نہیں بولتے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ دن گزرتے گئے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کب بابل کی چڑیا پروان چڑھ گئی اور بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت انوکھا اور پیارا ہوتا ہے۔ اب وہ کبھی کبھار ملنے آتی ماں سے اور کچھ دیر بیٹھتی اور چلی جاتی۔ ماں کے لاکھ اصرار کرنے پہ بھی وہ رات نہ ٹھہرتی۔ عید کا موقع آن پہنچا۔ بیٹی گھر آئی ہوئی تھی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے، مگر بیٹی چپ کر کے ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی غیر۔ بھابی کولڈ ڈرنک لے کر آئیں اور بوتل کھولنے لگی، مگر اس سے بوتل نہیں تھی کھل رہی۔ بھائی پاس بیٹھے تھے، کہتے ہیں کھولوں؟ بھابی نے بوتل انہیں دے دی کہ لیں آپ کھول لیں۔ بھائی نے زور سے بوتل کھولی تو وہ ساری اچھل کر ان کے کپڑوں پہ گر گئی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ زور سے ہنسنے لگے۔ ماں بھی ہنسنے لگی۔ ماں کی نظر بیٹی پہ پڑی تو وہ خاموش بیٹھی نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ سب ہنس رہے مگر تم خاموش بیٹھی ہو۔ بیٹی بولی، ماں، دل مردہ ہو گیا ہے۔